کرہ ارض کا سب سے بڑا گرم اور خشک ترین مقام صحارا کا ریگستان ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر تک ریت ہی ریت بچھی ہوئی ہے۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد بھی سبزہ یا نمی کا ایک قطرہ نظر نہیں آتا۔ حیات اتنی مفقود ہے کہ کہیں کوئی زندہ جانور نظر آ جائے تو وہ بھی بے جان ریت کا ایک حصہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم اردو جیوگرافک کے دوستو، میں ہوں یاسر عرفات اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اردو جیوگرافک۔ یہ تعلق کی ڈور صحارا کے ریگستان اور دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون کے درمیان ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوسری جانب زمین کا سرسبز اور مرطوب ترین مقام ایمیزون کا جنگل ہے۔ دنیا کے 9 ممالک میں یہ جنگل اتنا وسیع اور عریض اور متنوع نباتات کا حامل ہے کہ اسے کرۂ ارض کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہونے والی بارشیں دنیا کی سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک یعنی دریائے ایمیزون کو تشکیل دیتی ہے۔ گویا ایک جانب سبزے اور پانی اور حیاتیات کی بہتات ہے تو دوسری جانب گرمی، خشکی اور جمادات کا راج۔ ایک جانب زندگی ہی زندگی ہے تو دوسری جانب ریت ہی ریت۔ یہ دونوں مقامات زمین کے 2 مختلف براعظموں پر واقع ہیں۔ ان کا آپس میں فاصلہ 2500 کلومیٹر سے بھی زائد ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی لازم و ملزوم ہیں جتنے کہ میں اور آپ۔ ایک دوسرے کے لیے بظاہر میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن مجھ سے شاید سینکڑوں کلومیٹر دور آپ اس تحریر کو پڑھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں اور ہمارے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہے، ایک ایسا ہی تعلق جس کے بغیر نہ آپ رہ سکتے ہیں اور نہ میں۔ آپ اس تعلق کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کسی نہ کسی دھاگے سے آپس میں ضرور جڑے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل میں جائے بغیر واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ میں بتا رہا تھا کہ صحارا کے ریگستان اور ایمیزون کے جنگلات میں فطرت فاصلے اور مظاہرے میں بے پناہ فرق ہونے کے باوجود بھی دونوں آپس میں ایک گہرے تعلق سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تعلق خوراک کا ہے۔ جی ہاں، دنیا کا سب سے بڑا ریگستان یعنی کہ صحرائے دنیا کا سب سے بڑا ریگستان خوراک مہیا کرتا ہے دنیا کے سب سے بڑے جنگل کو۔ ایمیزون میں ہونے والی موسلادھار بارشوں سے ہر سال اس کی مٹی آسمان سے گرنے والے پانی کے ساتھ سمندر بہت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مٹی ہوتی ہے جس میں موجود نمکیات، غذائی اجزاء اور جنگل کی نباتات اور حیات کے لیے بہت ضروری اہم حصے شامل ہوتے ہیں، لیکن بڑی مقدار میں مٹی کے بہہ جانے سے یہ اجزاء نایاب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ ہر اول کی کمی اور پھر اس ہریاول کی تناول کرنے والے چرند پرند اور درند کی معدومی لیکن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریے جناب، نظام ہستی اتنا سادہ و کمزور نہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر سال صحارا سے کروڑوں ٹن ریت اور مٹی اٹھتی ہے، جو کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے بحیرہ ایکوینوس کے پانیوں سے اوپر فضاؤں میں تیرتی ہے اور ایک عظیم براعظم سے دوسرے براعظم تک پہنچتی ہے اور ایمیزون کے جنگل میں تہہ میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ صحارا کا ریگستان کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ خشک ہوتا گیا اور اس لیے اس کی تہہ میں موجود ریت میں بے پناہ اقسام کے خوردبینی حیاتیات اور فوسل وغیرہ اور اندر نمکیات، غذائی اجزاء اور فاسفورس کی بہت بڑی مقدار رکھتے ہیں۔ یہ ریت جب جنگلات میں آ کر بچتی ہے تو بہت سے اجزاء ایمیزون کی حیاتیات کے لیے غذا کا کام دیتے ہیں۔ یوں ایک صحرا ایک جنگل کو خوراک مہیا کرتا ہے اور جینے کا سامان۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 28 ملین ٹن ریت ہواؤں کے دوش پر صحرا سے جنگل پہنچتی ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ وہ کون سے فطری یا طبعی عوامل ہیں جو کہ ریگستان کو کھیت کھلیان سے جوڑ دیتے ہیں، یہ سوچنے کی وہ کون سی قوت ہے جو صحرا کو
وہ طاقت دیتی ہے کہ جاؤ فلاں جنگل کو اپنی طاقت فراہم کر کے آؤ، کیونکہ وہ تم بن ادھورا اور اس کا جیا جانا مشکل ہے۔ ہر ذی روح ایک تعلق سے جڑا ہوا ہے۔ نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن تعلق کی یہ ڈور پوشیدہ طور پر ہر جگہ قائم ہے اور اس کا سرا کسی نہ کسی دوسری طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ اردو جیوگرافی کے دیکھنے اور سننے والوں، ملتے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ کسی نئے مقام پر۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔